رسول اللہ رسول اللہ۔ اسی تعلق سے چند اور چیزیں جو بیان کرنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، اسراء اور معراج تو ایک معجزہ ہے، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اس کے علاوہ جو معجزے دیے گئے اس میں قرآن مجید سب سے اہم معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید۔ پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا گیا چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا، مشرکین مکہ کو دکھایا گیا۔ پانی کا جاری ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے پانی جاری ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن میں پانی کم ہوتا اس میں لعاب مبارک ڈال دیتے، اس کا پانی ختم نہ ہوتا، حتیٰ کہ سینکڑوں لوگ اس سے جو ہے وہ پانی پی لیتے، تو یہ بھی معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ پھر کھانے میں برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کبھی بڑا لشکر ہوتا، تھوڑا سا آٹا ہوتا، اس میں لعاب مبارک ڈال دیتے، اس سے روٹیاں پکتی رہتی، سینکڑوں لوگ اس سے روٹیاں کھا لیتے۔ اور یہ واقعہ غزوہ خندق میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا کہ 30 آدمیوں کا فرماتے ہیں کہ کھانا تھا ہمارے پاس، اور تقریباً جو ہے وہ 700-800 لوگوں نے کھانا کھایا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معجزات میں سے ہے۔ اسی طرح لعاب مبارک سے شفا ہونا، بعض اوقات کسی صحابی کو تکلیف ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک لگاتے، اسی وقت جو ہے وہ شفا مل جاتی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع پر شفا ملی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں جب بچھو نے ڈس لیا تھا وہاں پر شفا ملی، تو مختلف مقامات پر یہ واقعات ملتے ہیں۔ کنکریوں کی تسبیح، حتیٰ کہ کھانے کی تسبیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اگر کنکریاں ہوتی تو اس میں سبحان اللہ کی آواز آتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوتے اور ہمیں کھانے کے اندر میں سے، کھانے کے لقموں میں سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہوتی، تو یہ بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اور بھی کئی معجزات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کو جتنے بھی معجزات دیے گئے وہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مقامات پر عطا ہوتے رہے۔ ایک موقع پر رات کے وقت میں نکلے تو دیکھا کہ 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ کیا مناسب سمجھ لیں گے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کروں؟ کہا کہ جی ہاں تشریف رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ان کے ساتھ گفتگو کی، اپنی دعوت اور رسالت پیش کی۔ تو خزرج کے جو لوگ تھے، یہ 6 صحابہ کرام جو تھے، یہ مدینہ سے آئے تھے، اور مدینہ میں یہودی آباد تھی، یہودیوں سے یہ سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو جب آئے گا تو ہم تمہاری اینٹ شیٹ بجا دیں گے۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے اسلام لے آئے ہم اسلام لے آئے، تو فوراً اسلام قبول کر لیے، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، بیعت عقبہ۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ انداز میں ان سے بیعت لی تھی، وہاں پر یہ مسجد تعمیر ہے۔ پہلی بیعت جو لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 12 صحابہ شامل تھے، اور دوسری بیعت لی تقریباً 72 صحابہ اس کے اندر شامل تھے جو کہ مدینہ سے تشریف لائے تھے، اور وہ ان کی پہلے 12 صحابہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس میں خواتین بھی تھیں اور اس میں جو ہے وہ نوجوان بھی تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا راستہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہموار ہوا۔ رات کے وقت میں انہوں نے پہرا لگا لیا قریش نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر جو ہے وہ تشریف لے کر گئے اور ان کی آنکھوں پر مٹی پھینکی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یکم ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے مدینہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔